اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لا یبلغ نعمته القائلون ولا یحصیها معه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر رياحا برحمته ووطد بسحوره میدان ارضه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المبین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ معزز سامعین گرامی، ناظرین محترم، آج کا موضوع جیسا کہ آپ حضرات کو پہلے ہی سے بتا چکے ہیں کہ مشورے کی اہمیت۔ بعض افراد ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہر کام ہم لوگ خود سے اکیلے کام کریں، خودداری سے، اپنے ذہن سے، اپنے عقل کو دوڑا کر کام کریں، دوسروں کی بات نہ ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، کسی کی بات نہیں لیتے، خود سے اپنے آپ سے کام کرنے والے بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اور کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ صرف اور صرف استخارہ، مولوی صاحب کہیں بھی کوئی چیز بھی کام کرنا ہو، شادی کا مسئلہ ہو یا اپنے بزنس کا کوئی مسئلہ ہو یا دکان کا مسئلہ ہو، تو اس موقع پر مشورہ نہیں کرتے، اپنے عقل کو نہیں دوڑاتے، بلکہ ڈائریکٹ مولانا کے پاس جا کر استخارہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ استخارہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اسلام کیا بتاتا ہے؟ اسلام ہمارے نزدیک معیار رکھتا ہے۔ اسلام بتاتا ہے، چاہے وہ قرآن کے ذریعے سے ہو، چاہے اہل بیت کے ذریعے سے ہو، سب سے پہلے اگر انسان اپنے کام میں صحیح ہے، اطمینان ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں میرے عقل کے حساب سے اگر دوسروں کو بھی میں بتاؤں گا تو یہ کام صحیح ہے بتائیں گے، تو خود سے انسان اپنی عقل دوڑا کر اپنے کام کو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بعض افراد کیا ہے، ضد میں آ کر کسی سے بات نہیں کر کر، کچھ بھی نہیں سوچتے آئندہ کا اور پاس کا کچھ بھی نہیں سوچتے، تو اس موقع پر انسان خود سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس میں ہو سکتا ہے دھوکہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کام کرنے والا ہے اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے اس میں انسان کے لیے پوری زندگی اس کا ضرر، اس کا نقصان دیکھنا پڑے۔ لہذا انسان اگر عقل کے ذریعے سے کام کر رہا ہے، عقل دوڑا کر کہ یقین ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں صحیح ہے، تو وہ کام کرے تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسلام بتاتا ہے کہ اگر تمہاری عقل اور تمہاری ہوشیاری صحیح سے کام نہیں کر رہی ہے، بتا نہیں رہی ہے کہ میں کروں یا نہ کروں، اگر کروں گا تو نقصان کیا ہے، فائدہ کیا ہے، کشمکش میں یا کبھی کبھی دو کام آ جاتے ہیں، اس کو کروں یا اس کو کروں، تو اس موقع پر اسلام بتاتا ہے کہ مشورہ کرو۔ اگر کوئی انسان اپنے گھر میں بزرگ ہے، اس سے سب سے پہلے مشورہ کرنا ہے، اس لیے کہ گھر کا بزرگ کیا ہوتا ہے، اس کے پاس تجربے کار ہوتا ہے انسان، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ گھر کا یا خاندان کا بڑا یا بزرگ کیا ہوتا ہے، وہ نبی کے پیمانے پر رہتا ہے، نبی کے درجے پر رہتا ہے۔ نبی کے درجہ پر رہنا یعنی اس کے پاس وہ پوری زندگی کے اس کے پاس تجربہ ہوتا ہے، کہاں پر ٹھوکر کھانے کا اندیشہ ہے، کہاں پر فائدہ ہے، کہاں پر نقصان ہے، بڑوں کو پتہ چلتا ہے۔ لہذا ان لوگوں سے، ایسے لوگوں سے مشورہ انسان کرنا ہے۔ کبھی کبھی بڑا بھائی ہوتا ہے، کبھی کبھی اپنے ماں باپ ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہو سکتا ہے سسر ہو، کبھی کبھی ہو سکتا ہے بعض کاموں میں مشورہ خود خواتین، لیڈیز سے بھی، بہن سے، بیوی سے بھی لینا پڑتا ہے، اس لیے کہ بعض چیزیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور درک کر سکتے ہیں۔ لہذا مشورہ کرنے کے لیے اسلام دوسرے درجے پر بتاتا ہے۔ مشورے کی اہمیت کے سلسلے میں ہمارے پاس بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ جو آپ حضرات کے خدمت میں بیان کرنا ہے کہ حضرت سلیمان پیغمبر کے زمانے میں جناب جبرائیل آتے ہیں، جناب ملک الموت جناب اسرائیل آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں اے نبی خدا، میں تمہارے لیے آب حیات لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ
کہ یا آپ تو یہ آب حیات پی لیں، اپنی عمر کو، اپنی ایج کو بہت بڑی بنا لیں، قیامت تک کا زندہ رہ جائے، یا آپ کے لیے اختیار ہے کہ جتنی خداوند عالم نے عمر رکھی ہے اس کو رکھیں۔ اب دیکھیں دو چیزیں، حضرت سلیمان پیغمبر جو نبی خدا ہے، جس کے پاس ہر ایک علم ہے، یہ نبی کہ جو علم کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں حکومت کرنے والا، ہواؤں پر بھی یہ نبی حکومت کیے ہیں۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جب ایک جگہ پہنچے تھے ایک شہر میں، تو ان کے شہر میں شیطانی حملہ ہوا تھا، تو اس موقع پر آپ کو الہام ہوا، تو اس موقع پر آپ نے ایک لکڑی کی کشتی میں بیٹھا، تو بیٹھنے کے بعد وہ ہوا کے ذریعے سے وہ کشتی اپنے شہر پر پہنچاتی ہے۔ اتنا زیادہ پاور رکھنے والا نبی، اتنا علم رکھنے والا انسان یہ نبی کیا کرتے ہیں، جب دو آپشن آئے کہ یا آب حیات پی کر قیامت تک زندہ رہو، یا میری ایج کتنی ہے اتنے تک رہو، تو اس موقع پر حضرت نبی نے بتایا کہ میرے پاس جو مخلوق خدا ہے میں اس سے مشورہ لوں گا۔ چنانچہ اس سے ہم لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ نبی کے پاس علم تھا، عقل تھی، لیکن نبی نے حیوانات سے مشورہ لے کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر اپنی زندگی میں دو چیزیں آ جائیں تو مشورہ کرو، چاہے ہو سکتا ہے کم لوگوں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، پس لوگوں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ حیوانات سے مشورہ لیتے ہیں، تمام کے تمام حیوانات سے سوال کرتے ہیں کہ دیکھو یہ دو آپشن ہیں، اس میں سے میں کیا کروں۔ تو اس موقع پر ہر ایک حیوان آ کر، اکثر حیوانوں نے آ کر بتا دیا کہ تم اس طرح سے کرو کہ یہ آب حیات پی لو، قیامت تک زندے رہو تو بہت اچھا ہے۔ سب کے سب یہی بتا رہے تھے، لیکن حضرت سلیمان نے دیکھا کہ پورے حیوانات سے میں پوچھ لیا ہوں، اگر شاید کوئی رک گیا ہو یا چک گیا ہو، تو دیکھا تو ایک جانور وہاں پر موجود نہیں تھا۔ وہ جانور کا نام جو ہمارے یہاں خارخوش کہتے ہیں، یا چھوٹا چوہا، جس چوہے کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں، یہ جنگل میں رہنے والا چوہا ہے۔ ایک چھوٹا سا چوہا، اس کے پیچھے اس کے پشت پر یا پیٹھ پر کانٹے دار ایک چوہا ہے۔ وہ انسان، اس حیوان سے آپ نے مشورہ نہیں کیا تھا، لہذا حضرت سلیمان نے بتایا کہ جاؤ، گھوڑے سے بتایا کہ جا کر جنگل سے اس حیوان کو لے آؤ کہ میں تم کو بلا رہا ہوں۔ یہ بہت ہی اچھا گھوڑا تھا، نبی پیغمبر کی بات مانا، نبی کی بات مان کر جا کر اسے بتایا کہ پیغام دیا کہ نبی تم کو بلا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا۔ یہ گھوڑا آ کر بتا دیا کہ حضرت سلیمان کو یہ آ نہیں رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت سلیمان نے جو کتا نجس جانور ہے اسے بتایا کہ جاؤ جنگل میں اس کانٹے دار چوہے کو لے آؤ۔ تو یہ کتا گیا، جانے کے بعد وہ کتے کے ساتھ یہ حیوان آ گیا۔ اب حضرت سلیمان پیغمبر کے پاس ایک سوال آیا کہ گھوڑے کو بھیجا تو اس کے ساتھ نہیں آیا، یہ کتے کو بھیجا تو اس کے ساتھ آ گیا، اس کا ریزن کیا ہے میں پوچھوں گا، جبکہ نبی ہی کا حکم ہے، ایک ہی نبی تھا، اسے بھی نبی بتایا تھا، اسے بھی نبی کا حکم تھا، لیکن اس کی بات کو نہیں مانے، اس کی بات کو مان لیا۔ لہذا حضرت سلیمان نے سوال کیا کہ اے کانٹے دار چوہے سے مخاطب ہو کر بتایا کہ تم یہ بتاؤ کہ جو گھوڑا پورے جانوروں میں شریف ترین، اچھے جانوروں میں سب سے اچھا مانا جاتا ہے، اس کا ادب اور اس کا اکرام پوری انسانیت بھی کرتی ہے، اس کی بات کو تم نے نہیں مانا، لیکن کتا جو نجس ہے، جو ہر ایک انسان اور ہر ایک اکثر جانور اس کو پسند نہیں کرتے، اس کی بات مان کر تم نے اس کو یہاں پر میرے پاس آئے، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ دیکھو تمہارے نزدیک جتنا بھی وہ شریف ہو گھوڑا، لیکن جو کتے میں وفاداری ہے اس گھوڑے میں وفاداری نہیں ہے۔ یہ کتا اپنے صاحب کے پاس جب رہتا ہے تو وفادار ہوتا ہے، جب کس کی کہیں بھی کھانا، اس کا لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی کتے کو پالا ہے تو وفادار ہوتا ہے، اور گھر کے پاس نیا آدمی آتا ہے اس کو بھگا دیتا ہے، اس کو اپنے پاس لے آنے کے لیے ہرگز راضی نہیں ہوتا، یہ وفاداری ہے۔ تو اس نے بتایا، پھر حضرت سلیمان نے جو مقصد کے لیے بلایا تھا، جو ہدف تھا، جو چیز پوچھنی تھی، اسے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دو آپشن دیے ہیں، ایک آب حیات پی کر قیامت تک زندہ رہو، یا جتنی میری عمر ہے اتنا میں زندہ رہوں، تم کیا بتاتے ہو؟ تو حضرت یہ جانور بہت ہی چالاک، اس نے بتایا کہ یہ بتاؤ کہ نبی خدا، کیا تمہارے ساتھ تمہارے رشتہ دار
تمہارے دوستان اور تمہارے خاندان والے زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ تو حضرت سلیمان نے بتایا کہ تمہارا میرا خاندان کو جتنی عمر ہے وہ رہیں گے، وہ بات چلے جائیں گے، یہ سب کے سب چلے جائیں گے، نہ میرے دوست کے لیے چھوٹ ہے، نہ میرے خاندان والوں کے لیے چھوٹ ہے، میرے گھر والوں کے لیے چھوٹ ہے، بلکہ میری عمر اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہتا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ اگر ایسا ہے تو یہ آب حیات مت پیجیے، اس لیے کہ دنیا میں اگر رہنا ہے تو گھر والوں کی محبت بھی ہونا ہے، دوستوں کی محبت ہونا ہے۔ اگر گھر والے نہ رہیں اور دوستان نہ رہیں تو ہمارا دل ٹوٹا ہوتا ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، کبھی بھی دل دنیا میں رہنے کے لیے مانتا نہیں ہے۔ اس سے اچھا کہ دنیا میں پریشان ہو کر مصیبت میں غم زدہ رہنے سے سب سے اچھا یہی آپشن ہے کہ ہم لوگوں کی عمر کم ہو، آپ اس دنیا سے چلے جائیں۔ ہم لوگوں کو یہاں پر بہت سارے لیسن ملتے ہیں، مقصد ہے کیا ہے ہمارے پاس، یہ لیسن کیا ہے؟ لیسن یہ ہے کہ انسان سب سے پہلا مشورے کی اہمیت دیکھنا ہے۔ دیکھیں حضرت سلیمان نے ہر ایک انسان حیوانات سے پوچھا، لیکن حیوان نے بتایا کہ عمر بڑھا دو قیامت تک رہو، لیکن یہ حیوان آ کر حضرت سلیمان کو ریزن کے ساتھ، دلیل کے ساتھ بتایا کہ اگر زندہ رہے تو پریشانی مصیبت غمزدہ رہو گے، اس سے اچھا ہے کہ صحیح ٹائم پر وقت پر موت ہی آ جائے۔ مشورے کی اہمیت یہ ہے کہ انسان کبھی بھی آگے والے کے پاس جو کام کرنے والا ہے اس سے دھوکے میں نہیں آتا اور پریشانی انسان کو نہیں آتی۔ لہذا ہم لوگ اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، بھائی سے یا جو انسان ایکسپرٹ ہوتا ہے، اگر کوئی انسان انجینئر بن رہا ہے یا ڈاکٹر بن رہا ہے، ڈاکٹروں سے جا کر مشورہ کرنا ہے۔ ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ہے تو وہ اس فیلڈ میں جا کر پوچھنا ہے۔ اگر مولوی ہے، اگر کوئی اسلامک مسئلہ آ رہا ہے تو کسی مولوی کے جا کر مشورہ کرنا ہے۔ اگر انجینئر ہے تو انجینئر سے جا کر مشورہ کرے گا تو انسان کو کبھی بھی نہ گھاٹا ہوگا نہ انسان کو پریشانی حاصل ہوگی۔ لہذا انسان کو عمل کرنا ہے مشورے کے لیے۔ تیسرا آپشن جو اسلام نے رکھا ہے وہ استخارہ ہے۔ کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے، انسان عقل کے بعد مشورہ آئے گا، مشورے کے بعد تیسرا آپشن آئے گا۔ اگر مشورے میں انسان کامیاب نہیں ہوا، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کرو، بعض لوگ نہیں کرتے، انسان کو سکون نہیں آتا کہ کروں یا نہ کروں، کیسے ہوں، کشمکش میں رہتا ہے، تو اس موقع پر اسلام نے آگے بڑھ کر بتایا کہ تم اپنی زندگی میں اگر یہاں پر پھنس گئے ہو، مشورے سے بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، تو یہ کرو کہ تم اللہ کے اوپر ڈیپینڈ کر دو، اللہ جو استخارہ میں بتائے گا اس چیز پر عمل کرنا ہے۔ یہ اسلام کا رولز ہے۔ اپنی زندگی میں اگر بڑے بڑے کام کے لیے یہ تینوں چیزوں کے اوپر انسان ہے، البتہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں انسان عقل دوڑا سکتا ہے، لیکن اگر بڑا کام ہے، اپنی زندگی کا مقصد کا کام ہے، تو مشورے کے ساتھ اگر وہاں پر ناکامیاب رہا تو اس کے لیے استخارہ دیکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ہمارے عمل میں، ہمارے کام میں، ہمارے کردار میں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ زندگی جو کر رہے ہیں صرف اور صرف اندر ہم لوگ اچھے ہوں، اندر کے ساتھ ساتھ ظاہر بھی اچھے ہونا ہے۔ جب تک ہمارا ظاہر اچھا نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارا اندر بھی اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں اندر اچھا ہوں، میں اندر کر لوں گا، اندر یہ سوچنا، یہ سوچ ہی خود کیا ہے، شیطانی وسوسہ ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں یہ سوچ ہی شیطانی وسوسہ ہے۔ ظاہر بھی انسان کا اچھا ہوگا تو باطن بھی اچھا ہوگا۔ چنانچہ حضرت لقمان کے زمانے میں، حضرت لقمان جو بہت بڑے حکیم ہیں، قرآن کا ایک سورہ ان کے نام سے نازل بھی ہوا ہے، ان کے زمانے میں یہ ان کی جوانی کہاں پر ہے، نوکری یا غلام کے حالت میں تھی۔ حضرت لقمان پیغمبر غلام بھی تھے، غلام کے بعد آپ آزاد ہوئے ہیں۔ غلامی کے حالت میں آپ نے ایک جو آپ کا ارباب تھا، آپ کا باس تھا، اس کے پاس رہتے تھے، تو اس موقع پر آپ نے دیکھا کہ صبح کی اذان سے پہلے آپ نے اپنے ارباب کو، اپنے باس کو اٹھایا کہ اٹھ جاؤ، اس لیے کہ نماز شب کا ٹائم ہے، اور اذان کا وقت سے پہلے اٹھ جاؤ۔ تو ارباب نے بغیر کہ کچھ بھی نہیں بتایا کہ مجھے سونے دو، تم بھی خود سو جاؤ۔ وہ سو جاتا ہے، پھر اس کے بعد نماز صبح کا ٹائم ہوتا ہے، تو حضرت لقمان پھر جا کر اپنے باس کو اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد بتاتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے، یہ نماز گزار قافلے میں آپ لوگ شامل ہو جاؤ، اس لیے کہ اس کے ساتھ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی میں برکتیں دے گا۔ تو اس وقت ارباب یہی جواب دیتا ہے کہ اے غلام، اللہ کریم ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، مجھے بھی سونے دو، تم بھی سو جاؤ۔ جب نماز صبح کا وقت ختم ہو گیا،
خورشید یا جو سورج ہے، سورج طلوع ہونے والا تھا، تو دوبارہ آپ نے پہنچنے کے بعد حضرت لقمان نے اپنے باس کو، اپنے ارباب کو اٹھایا، بتایا کہ ابھی تو سب کے سب نماز پڑھ کر تسبیح پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، اس موقع پر تو اٹھ جاؤ۔ تو ارباب نے اس موقع پر بھی ان کا باس نے نہیں سنا، غفلت میں اپنی تسبیح کا وقت بھی گزار دیا، نماز کا وقت بھی گزار دیا۔ اب حضرت سلیمان نے جب آخری وقت آیا، وہ لمحہ نماز کا وقت تھا، عبادت کا موقع تھا، تو اس وقت بتایا کہ اے ارباب آپ اٹھ جائیں، اس لیے کہ نماز کا ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ تو اس وقت ارباب نے بتایا کہ دیکھو ہمارے عمل کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، ہمارے اچھے کام کرنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمارا دل صاف رہا تو بس اللہ دیکھنے والا ہے، کریم ہے، ہمارا اندر اچھا رہا تو اللہ دیکھے گا، وہ اللہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، ہماری عبادتیں، ہمارے اچھے کام اللہ کو کیا ضرورت ہے، وہ کچھ بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ دیتا ہے۔ اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو صبح ہونے کے بعد دیکھیں حضرت لقمان کون تھے؟ حضرت لقمان ایک حکیم تھے، حکیم یعنی ہر ایک کام، ہر ایک چیز جو بولتے تھے حکمت سے باہر نہیں تھا، کہیں نہ کہیں ایک بہترین ریزن ہوتا تھا۔ حضرت لقمان نے صبح اٹھنے کے بعد بتایا، ارباب نے بتایا کہ ایک بیگ میں گیہوں کے جو بیج تھے اس کو لے جا کر کھیت میں ڈالنے کے لیے بتایا، ایک زمین کا حصہ تھا وہاں پر، بتایا کہ وہاں پر جا کر ڈال دو۔ تو حضرت لقمان نے اس گیہوں کے بیگ کو لے جا کر بازار میں بیچ دیے، بیچنے کے بعد جو چارے کا جو گھاس کی بیج آتی ہے اس بیج کو لے کر آ گئے، لے آنے کے بعد اس پوری زمین میں گھاس کی بیج کو ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد یہ ارباب نے بتایا کہ یہ دیکھو کہ یہاں پر تو صرف اور صرف گھاس ہی گھاس آ رہی ہے، میں تم کو بتایا تھا کہ یہ گیہوں کے دانے لے جا کر ڈالے تو، لیکن ایک بھی جھاڑ یہاں پر گیہوں کا نظر ہی نہیں آ رہا، صرف اور صرف گھاس ہی گھاس ہے۔ تو حضرت لقمان نے بتایا کہ تمہارا جو فارمولا تھا اے ارباب، آپ نے چند دن پہلے بتایا تھا کہ ہمارا نیتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اگر نیت اچھی رہی تو اللہ تعالیٰ سب کچھ اچھا کرنے والا ہے، ہمارے اچھے کام کرنے کی بھی اسے ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بھی وہی، میری نیت بہت اچھی تھی کہ یہ گیہوں کا جھاڑ آ جائے، اور گیہوں بہت مہنگی تھی، وہ بیگ لے جا کر بیچ دیا، اس سے پیسہ بھی بچ گیا، اور وہ سستی گھاس کی بیج تھی، گھاس لے آ کر میں ڈال دیا۔ میں یہ سوچا کہ تمہارا فارمولا جو ہے کہ اللہ کو ہمارے نیک کام کی ضرورت نہیں ہے، وہ نیتوں کو جانتا ہے، جو جس کا نیت اچھی رہے گی، جس کا اندر اچھا رہے گا، وہ خدا اللہ اس کا اچھا کرے گا، وہی وہ چیز ہوگی۔ اب میں بھی یہی سوچ کر ڈال دیا ہوں۔ تو اس وقت حضرت لقمان نے اس کو پیغام دیا کہ دیکھو دل کا صاف ہونا، نیتوں کا اچھا ہونا معیار نہیں ہے، عمل کرنا۔ پریکٹیکلی طور پر انسان اپنی زندگی میں جب تک عمل نہیں کرتا اس کا نتیجہ انسان کو ثمرہ ملنے والا نہیں ہے۔ لہذا ہم لوگوں کو اس سے یہ چیز سبق ملتی ہے کہ ہم لوگ اندر کی چیزوں کو یا دل صاف رکھ کر خاموش ہو جائیں گے تو نہ اللہ تعالیٰ روزی لانے والا ہے، دینے والا ہے، نہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کوئی دوسرا راستہ دکھانے والا ہے۔ جب تک ہم لوگ صبح اٹھ کر ہمارے کام پر نہیں جائیں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ برکتیں ہماری زندگی میں دینے والا نہیں ہے۔ اگر انسان دل صاف ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، برکتیں دے گا، یہ سوچ کر زندگی گزارے گا تو ہم زندگی بھر انسان کمبل رہے گا، غفلت میں رہے گا اور سستی کے زندگی گزار دے گا، لیکن اس کی زندگی اچھی ہونے والی، کامیاب ہونے والی نہیں ہے۔ آج ہم لوگ اپنی دنیا میں بھی دیکھیں کہ جو بھی انسان محنت کر زحمت جتنا کیا ہے اتنا اچھا وہ آخری وقت یا اپنی جوانی کے بعد جو بڑھاپا آیا ہے اس وقت اتنی اچھی زندگی گزارا ہے۔ جو حضرات جوانی میں بیکاری میں، سستی میں، ادھر ادھر ٹائم پاس کر اپنی زندگی کو بیکاری میں گزار دیے ہیں، ان لوگوں کو مرتے دم تک پریشانی ہے۔ ہم لوگوں نے، آپ لوگوں نے، سب کے سب ہماری زندگیوں میں آئیڈیل ہیں ماشاءاللہ سے۔ ہمارے علی پور ہی میں خود ایسے نمونے ہمارے پاس مل جاتے ہیں، یا بعض افراد دیکھتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ فلاں چاچا، فلاں دادا کے بھائی، فلاں صاحب بہت ہی پریشان ہیں۔ اگر ان کی زندگی کو ہم لوگ دیکھیں گے تو ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اپنی زندگی میں جوانی میں سستی کیے ہیں،
یہی سوچ کر کہ اللہ دیکھنے والا ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، تو مرتے دم تک وہ افراد ناکام رہے ہیں۔ لیکن اس کا الٹا جو افراد زندگی میں بچپن سے یا جوانی میں کام کر کر زحمت کیے ہیں، آخری وقت تک وہ تندرست بھی رہے ہیں، نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی پریشانی ہے، بچے بھی آباد، زندگی بھی آباد، معاشرے میں بھی ایسے لوگوں کی بہت زیادہ عزت ہوتی ہے۔ لہذا محنت کرنا، محنت کے ساتھ ساتھ دل بھی صاف رکھنا، اچھی نیت کرنا بھی ضروری ہے، لیکن صرف اور صرف دل پاک رکھ کر، نیت اچھی رکھ کر زندگی گزار دیں گے تو کوئی چیز ہونے والی نہیں ہے۔ جیسا کہ ایرانی ایک کہاوت ہے کہ اگر کوئی ہم لوگ کہیں کہ حلوہ آجا حلوہ آجا حلوہ آجا، ہم لوگ پورے گھنٹے پکار رہے ہیں، ہمارے منہ میں حلوہ آنے والا نہیں ہے۔ جب تک ہم لوگ گھر میں بنا کر، گھر والی نہیں بنا کر ہاتھ میں ہوتی تب تک کھانے والے نہیں ہیں۔ بالکل یہی ہماری زندگی میں ہے کہ ہم جب تک محنت کر کر آگے بڑھتے نہیں تب تک ہم لوگوں کو کوئی نتیجہ یا سکون ملنے والا نہیں ہے۔ آخر میں ہم لوگ دعا کریں گے کہ خداوند عالم ہم سب کو اپنی زندگی میں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور اچھے کام کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور حرام سے پرہیز کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہماری زندگی میں عقل جہاں پر کام نہیں کرتی اس وقت ہمارے بزرگان، ہمارے گھروں میں جو بھی معیار رکھنے والے افراد ہیں ان سے مشورہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہم سب کو جہاں بھی مومنین اور مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو حضرات بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرما، اور جہاں بھی ائمہ معصومین کے مزار ہیں، بالخصوص جناب زینب کبریٰ اور جناب رقیہ کی جو مزار ہے اس کی حفاظت فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ قرآن پاک کا، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعمال و آثار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔